دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی شادی کو 10 سال گزر گئے لیکن اسے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن دیور نے 7 لڈو لا کر کھلا دیا۔ پھر وہ کچھ دنوں میں حاملہ ہو گئی، یعنی پریگننٹ ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو دیور نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت اور کیا ہے پوری کہانی، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستو وہ عورت خود بتاتی ہے کہ میرا نام حیا ہے، میں بہت ہی خوبصورت تھی اور میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں پر صرف میرا شوہر اور میرا دیور ہی رہا کرتا تھا۔ میرے سسر باہر کے ملک میں ہوتے تھے، یہ لوگ بہت امیر تھے، میری ساس بھی نہیں تھی۔ پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اس گھر میں کوئی ساس نہیں ہے، کوئی ننند نہیں ہے، کوئی جیٹھانی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہاں پر رہنا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ یہ گھر صرف مردوں کا گھر تھا۔ میں اپنی کوئی بھی بات کسی سے نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر بھی میرا کافی سنجیدہ مزاج قسم کا تھا۔ میرے ماں باپ بھی میری شادی کر کے اس ملک سے چلے گئے تھے، کیونکہ وہ میری شادی کروانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ہم پہلے قطر میں رہتے تھے۔ میرے ماں باپ میری شادی پاکستان میں کرنا چاہتے تھے تاکہ میں اپنی مٹی سے قریب رہوں۔ قریب تو میں بہت ہو گئی، لیکن میں پریشان رہتی تھی۔ اسی پریشانی کی وجہ سے میرے یہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کو خون کی کمی ہے، آپ اداس رہتی ہیں، اپنا ماحول بدلیں، رہن سہن بدلیں، کہیں باہر آئے جائے، وہ کام کرے جس سے آپ کو خوشی ملے۔ لیکن میرا شوہر ایسا کام کرتا تھا کہ وہ ایک دن کی بھی چھٹی نہیں کر سکتا تھا۔ اس گھر میں میرا دیور ہی تھا جو میرے ساتھ کوئی بات کر لیتا ہے۔ وہ میری عمر کا تھا، دیکھنے میں بہت ہی حسین تھا، میرے شوہر کے مقابلے میں ایک اچھا انسان بھی تھا، ہنسی مذاق بھی کرتا تھا، لیکن اس کی بھی اپنی دنیا تھی جس میں سے وہ میرے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتا تھا، اپنے دوستوں کو وقت دیتا تھا اور پھر اپنے فون میں مصروف بیٹھا رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کب وہ فارغ ہو کر آئے گا اور میرے ساتھ باتیں کرے گا تو میرا کچھ وقت اچھا گزر جائے گا۔ وہ باتیں بہت اچھی کیا کرتا تھا۔ اس کا نام حماد تھا۔ کبھی کبھی ہم دیور بھابھی کوئی پلان کر لیتے تھے، وہ کوئی کھانے کی چیزیں لے کر آتا، کوئی پیزا وغیرہ، تو ہم مل کر پیزا کھا لیتے، ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے تو وقت اچھا گزر جاتا تھا۔ یہ بات میرے شوہر کو بھی پتا تھی۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ اس سے تھوڑا دور رہنا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، اسی گھر میں رہتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ باتیں مت کیا کرو۔ میں اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتی، لیکن اصل میں ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے اور ہماری زندگی اسی طرح چل رہی تھی۔ میری شادی کو کافی وقت گزر گیا، یا وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ 10 سال ہو گئے، لیکن میرے گھر میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ میں بانجھ مشہور ہوتی جا رہی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آج ہی اپنے شوہر سے بات کریں کہ وہ آپ کا ماحول بدلے اور آپ کو کسی پرسکون جگہ پر لے جائے۔ لیکن جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو میرے شوہر نے مجھے ایک نئی خبر سنا دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا ہے اور میں وہیں پر رہوں گا، شاید 9-10 مہینے کے لیے۔ جب اس نے یہی بات کر دی تو میں اس کے بعد کیا کہہ سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی بات آخری بات ہوتی تھی۔ وہ ایک دفعہ جو کہہ دیتا پھر وہی ہوتا ہے۔ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کا سامان پیک کر دیتی ہوں۔ میرا شوہر شہر سے باہر چلا گیا اور اب میں گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ لیکن انہی دنوں میرے دیور نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ پر جاتے ہوئے میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے دکان والے کو گھر کا نمبر دے دیا ہے، کوئی بھی چیز چاہیے ہو
تو فون کرنا، وہ چیزیں گھر دے جائے گا۔ میں نے کہا کہ چیزیں منگوانے کی کیا ضرورت ہے، حماد مجھے لا دیا کرے گا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم نے اس سے کوئی چیز نہیں منگوانی اور اس سے بات بھی نہیں کرنی، وہ اپنے کام سے کام رکھے گا، تم اپنے کام سے کام رکھنا۔ اس کے لیے کھانا پینا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ باہر سے کھا لے گا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کا؟ تو کہنے لگے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے میری بات ماننی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات ہوئی تو تمہیں بتاؤں گا، اس سے دور رہنا۔ میری ایک چاچی عمرے پہ گئی ہے، وہ جب واپس آ جائیں گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آ جائے گی، تمہارا خیال رکھیں گے، تمہارا دل نہیں گھبرائے گا۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر جانے سے پہلے میرے دیور سے مل کر بھی نہیں گیا تھا۔ شاید بھائیوں کے بیچ میں کوئی ناراضگی تھی، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ میرا دیور چھوٹا تھا اور میرے شوہر نے ہمیشہ اس کا احساس کیا تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی چھوٹی سی بات ہوگی، آپس میں دونوں بھائی حل کر لیں گے، لیکن میں اپنے شوہر کی یہ بات بالکل بھی نہیں ماننے والی تھی کہ میں اپنے دیور سے بات نہ کرتی۔ میں نے اس سے بات بھی کر لی تھی، ہم نے مل کے گیمز بھی کھیلی تھی اور ہم لوگوں نے ساتھ مل کر ہی رہنا تھا جیسے ہم پہلے رہتے تھے۔ جب میرا شوہر چلا گیا تو میرا دیور ایک دن میرے پاس ایک لڈو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آپ اسے کھا لے، تو آپ کے یہاں بھائی کے واپس آتے ہی حمل ٹھہر جائے گا۔ ویسے تو میں اپنے دیور سے اس طرح کی بات نہیں کرتی تھی، لیکن میرا یہ دیور کچھ الگ قسم کا تھا، ہم ایک دوسرے سے دوستوں کی طرح بات کر لیتے تھے۔ اس نے کہا کہ بہت وقت ہو گیا ہے، بھائی کو احساس نہیں ہے، آپ کا علاج کرواتے نہیں ہیں، آپ کو کہیں دم کروانے بھی نہیں لے جاتے ہیں، لیکن میں ایک بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے چہرے کی اداسی ختم ہو جائے، اس لیے میں یہ دم کروا کے لایا ہوں۔ 7 دن تک آپ کو یہ کھانا ہوگا، اس کے بعد بھائی آئے گا تو خوشخبری بھی آ جائے گی۔ اپنے دیور کا شکریہ ادا کیا اور اسے یہ بھی کہا کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو جس نے اتنا اچھا سوچا، اللہ تمہیں ایک پیارے سے بچے کا چاچو بنائے۔ میں نے وہ لڈو کھا لیا اور اس طرح 7 دن تک روزانہ وہ لڈو یہ سوچ کر کھا لیتی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا دیور بھی روز مجھے کہانیاں سناتا کہ یہ لڈو تو فلاں نے بھی کھایا ہے جہاں سے میں لے کر آیا ہوں، ان کی بڑی ہوا اڑی ہے، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن میرے دیور نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ بات اپنے شوہر کو بالکل بھی نہیں بتانی ہے، کیونکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ لڈو میں نے آپ کو دیا ہے تو وہ میری جان لے لیں گے۔ میں نے کہا کہ کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھیجنا چاہتے تھے لیکن میں جانا نہیں چاہتا تھا، مجھ سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، وہ تو ایسے ناراض ہو رہے تھے جیسے تمہارے ساتھ جینا مرنا ہی ختم ہو گیا ہو۔ کہنے لگا کہ ہاں بس ایسے ہی ہیں، فوراً غصے کر دیتے ہیں۔ لیکن ان دنوں میں نے اپنے دیور میں ایک اور بات نوٹ کی تھی جو پہلے وہ کبھی نہیں کرتا تھا، وہ یہ کہ وہ اب رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ میں بھی اکیلی تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ جلدی آ جایا کرے، میرا دل گھبراتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھابی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کام ہی ایسا ہے، جو آپ کے لیے صبح لڈو لاتا ہوں ساری رات اس پر عمل ہوتا ہے اور وہ عمل کرانے کے لیے مجھے وہیں پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ 7 دن تک میں نے وہ لڈو کھایا اور اپنے شوہر کو بہانے سے بلایا، اسے کہا کہ تم آ جاؤ، مجھے تم سے ضروری کام ہے، میرا دل نہیں لگتا، میں اکیلی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، کیونکہ یہاں پر میرا کام بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں آ جائیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے،
لیکن جب شوہر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے میرے دیور کو سلام تک نہیں کیا، اس کے پاس سے ایسے گزر گئے کہ وہ بیٹھا ہی نہیں تھا۔ میرا دیور بھی حیران تھا، کیونکہ اس نے پہلے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب آئیں گے تو مجھے ضرور معاف کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پر میرے شوہر نے ایسا نہیں کیا۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے گیا اور میں وہیں پر رہنے لگی۔ ابھی مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا کہ پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ خبر میرے لیے ایسی تھی جیسے مرتے ہوئے انسان کو زندگی مل جائے۔ شادی کے 10 سال بعد اس طرح کی خبر ملنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو لڈو والی بات نہیں بتائی، لیکن اپنے دیور کو یہ بات ضرور بتانا چاہتی تھی کہ میں نے کیا کہا تھا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہم اس شہر میں رہیں گے۔ میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ جب اپنے دیور کو کال کی، نمبر ملایا تو نوکر نے کال اٹھایا اور کہا کہ چھوٹے صاحب گھر پہ نہیں ہے اور ان کا فون گم ہو گیا ہے۔ میں اپنے دیور کو یہ بات بتا نہ سکی، لیکن میں نے اس کے لیے میسج ضرور چھوڑ دیا کہ وہ کبھی نہ کبھی دیکھ لے گا۔ شوہر نے کہا کہ کس کو میسج کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا کہ آنے والے بچے کے چاچو کو۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی ضرورت نہیں چاچو کہنے کی، اس کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب کوئی رشتہ نہیں؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے کاروبار میں بہت بڑا نقصان کیا ہے، اس لیے میں نے اس سے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں، اسے اس کا حصہ دے دیا ہے اور وہ اپنے حصے پر ہی زندہ رہے گا۔ ہم اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھیں گے، وہ سیاہ کرے سفید کرے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا کہ آپ کے امی ابو نے مرنے سے پہلے اس کی ذمہ داری آپ کو دی تھی اور آپ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ دھوکے باز ہے، چور ہے اور میں ایسے شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے اپنے شوہر کو اتنا ضرور کہا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ میرے معاملات میں تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بیوی ہو، تمہارا کام گھر چلانا ہے اور اللہ نے تمہیں اولاد دے دی ہے، اپنا دل اب اولاد میں لگاؤ، گھر اور باہر کے معاملات میں دیکھوں گا۔ یہ میرا بھائی تھا، تمہارا بھائی نہیں، اگر تمہارا بھائی ہوتا تو تم بول سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ میرے لیے بھی بھائی کی طرح ہے، تو میں اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ ہمیں ملنے والی زندگی کے سب سے بڑی خوشی اسی کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے، لیکن میرے دیور نے مجھے یہ بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ سچ کہوں تو اس کے بعد مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ میں اپنے دیور کو کال کر سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ ایک تو میرا شوہر اس سے بات کرنے کے لیے منع کرتا رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے آنے والے بچے کی شاپنگ اور خوشیاں میں اتنی مصروف ہو گئی اور کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکی۔ پھر اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دیا جس کو پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی، دن رات اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جب بیٹا 2 مہینے کا ہوا تو اپنے شوہر کو کہا کہ ہم واپس گھر جائیں گے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ اور اس بچے کے ساتھ اس فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، ہمیں گھر میں رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ گھر ابھی بھی میرا ہی ہے، بالکل ہم وہاں پر جائیں گے، اگر میرا بھائی وہاں پر آیا تو میں اس کو اتنے پیسے دے دوں گا جتنا کہ اس کا اس گھر میں حصہ ہے۔ میں نے کہا کہ جو بھی کرے پر مجھے گھر جانا ہے۔ دراصل میں بچے کو گھر لے جانا چاہتی تھی کہ اپنے دیور سے ملوا سکوں اور اسے بتا سکوں کہ وہ پیارے سے بچے کا چاچو بن گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ گھر بند ہے اور میرا دیور یہاں نہیں رہتا ہے، لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر کوئی رہ رہا تھا، جیسے اس گھر میں کوئی عورت رہتی تھی، اور اس لیے مجھے پتا چل گیا ہے کہ گھر کا ہر چیز کسی عورت کے استعمال میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا، لیکن
وہ عورت کوئی ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ میرا دیور وہاں پر آ گیا۔ میں نے بچہ اس کی طرف بڑھایا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بھتیجا ہے۔ میرا شوہر بھی وہیں پر بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی۔ تو میرے دیور نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ میرا شوہر بھی بول پڑا تھا کہ بچے کو بھی پیار نہیں کرو گے، تمہارے اندر اتنی ہی انا بھری ہے، تم نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے شوہر نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو میرا دیور بولا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے شوہر کے بھی۔ انہوں نے کہا کہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو، اپنی بھابھی پر کس قسم کا گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، اس بات کو میں ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں نے اس کو کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو۔ اشارہ بھی کیا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو، تمہاری وجہ سے اس دنیا میں آیا ہے، اب تم میری زندگی برباد کرنا چاہتے ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، کیا ہوا تھا؟ میں جب یہاں پر نہیں تھا تو کیا کچھ ہوا تھا؟ میں نے شوہر کو سب کچھ بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بس میں نے 7 دن تک اس کا لایا ہوا لڈو کھایا تھا، اس کے بعد ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے میرے دیور کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ کیا کیا ہے، کیا ملایا تھا تو نے لڈو میں؟ کیا تو نے اس میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی؟ کہیں تو نے کوئی ناپاک کام تو نہیں کیا میری غیر موجودگی میں؟ میرا شوہر تو عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، لیکن میں یہ سن کر مری جا رہی تھی کہ جس کو میں نے اپنا بھائی جیسا سمجھا، اگر اس نے میرے ساتھ اس طرح کی کوئی حرکت کی تھی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرا دل جلنے لگا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میری اولاد ہے اور میں ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروا لے، ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ ہمارا ہی بچہ ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ڈی این اے ٹیسٹ بھی جانا تو انجام کیا نکلا تھا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہم سارے ہاسپٹل پہنچ گئے اور فوراً ٹیسٹ کروایا، لیکن رپورٹ ملنے میں 2 دن تھے۔ یہ 2 دن میں نے کیسے گزارے میں ہی جانتی تھی۔ میرا شوہر مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، بار بار مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ جب میں گھر پر نہیں تھا تو کیا ہوا تھا، تم کون سے کمرے میں سوتی تھی، تم کس ٹائم جاگتی تھی، رات کے ٹائم تم کو ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئی ہو اور تمہیں کوئی ہوش نہیں ہے؟ کیا تم سوتے ہوئے کمرے کے اندر سے کنڈی لگاتی تھی؟ مجھے میرے شوہر کے سوالوں نے پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، آپ کو میرا یقین کرنا پڑے گا۔ پر رپورٹ ہاتھ میں آ گئی۔ جب رپورٹ کا لفافہ کھول کر دیکھا اور رزلٹ دیکھا تو میرے شوہر کے ہاتھ سے رپورٹ گر گیا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق یہ بچہ میرے دیور کا تھا، میرے شوہر کا نہیں۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لی، لیکن میرے دیور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بھابھی، میں نے آپ کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اتنا مسئلہ نہیں ہے، علاج ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے شوہر نے کبھی بھی آپ کا علاج نہیں کروایا، اس لیے میں آپ کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کے لیے آپ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میں ایک لڑکی کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کر چکا تھا، اس کے لیے میں نے پیسے چرائے تھے، کیونکہ وہ بہت بیمار رہتی تھی، لیکن پھر بھی ہمارا بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی۔ بھائی نے میرے ساتھ جھگڑا کیا، مجھے اس کی وجہ سے سب کچھ چھین لیا۔ وہ لڑکی بھی اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، اور اس دن مجھے پتا چلا کہ آپ کے یہاں تو مردہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، آپ کا بچہ
اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا تھا اور لڈو والی بات صرف ایک بہانہ تھا۔ میں اس میں آپ کو دوائی ملا کر دیتا تھا، وہ دوائی جو بہت ہی خاص تھی اور بہت دور سے لائی گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا اثر ضرور ہوگا، اور اثر ہو گیا، کیونکہ آپ نے اپنا دماغ بنا لیا تھا۔ بس اس کو قسمت کہے یا جو بھی، آپ کے ہاں حمل تو ہو گیا، لیکن آپ کا بچہ بہت کمزور تھا، دنیا میں آتے ہی مر گیا۔ اس بچے کی جگہ میں نے اپنا بچہ رکھ دیا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھلائی میں صرف آپ کے لیے کر رہا تھا، آپ کے شوہر کے لیے نہیں۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کے شوہر نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی اور مجھے جائیداد سے مکمل طور پر الگ کر دیا۔ اس لیے بدلہ لینے کی خاطر میں آپ سے اپنا بچہ واپس چھیننے کے لیے آ گیا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرے پاس تو اب یہی رہ گیا ہے۔ آپ کے شوہر سب کچھ اپنے نام کر لیا ہے۔ میرے دیور کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بھی رو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی تو اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے دیور کے اور اس سے کہا کہ تم نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں نے اس کو اپنا بچہ سمجھا ہے، میں 3 مہینے سے اس کو پال رہی ہوں۔ تم نے میرے ساتھ بہت بھلا کیا۔ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، میری گود خالی رہ جاتی، تو قسم سے میں اسی وقت مر جاتی۔ اس کے مرنے کا دکھ مجھے اب بھی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں ہے، تو میں زندگی کو جینے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے کیوں کیا، اسے معاف کر دے۔ اس نے جو کیا محبت کے لیے کیا۔ آپ تو ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہے، نہ کبھی میری طرف دیکھا، نہ میرا علاج کروایا۔ آپ کا بھائی پھر بھی میرے ساتھ بھلائی کرتا رہا، جبکہ یہ میرے ساتھ برائی بھی کر سکتا تھا۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو آپ اس سے امید کر رہے تھے، لیکن اس نے پھر بھی میری عزت کا پاس رکھا، میرے خاطر یہ سب کچھ کیا، اپنی اولاد تک مجھے دے دی۔ اب آپ اس کو معاف کر دیں۔ میرے شوہر نے کہا، جب تم اپنی اولاد مجھے دے سکتے ہو تو میں تمہارا حق کیوں نہیں دے سکتا؟ جو تم چاہتے ہو میں دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میرے چہرے سے میرے دیور کے چہرے سے بھی رنگ اڑ گئے۔ میرے شوہر نے پھر ایسی بات کی کہ ہم تو حیران رہ گئے، اور اس نے کہا کہ وہ شرط یہ ہے کہ ساری زندگی تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، تاکہ تم اپنے بچے کے ساتھ بھی رہ سکو اور میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہم لوگ رونے لگے۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار کیا اور اسے میری طرف بڑھا دیا، اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اب اس کی ماں آپ کہلائیں گی اور میں اس کا چاچو۔ اس کو یہ بات کبھی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میں اس کا باپ ہوں اور اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس بچے کو گلے سے لگا لیا کہ وہ میرا ہی بچہ تھا۔ اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، بہت خوش ہے، میرے شوہر کو ہی بابا کہتا ہے اور میرے دیور کو چاچو۔ اللہ نے مجھے پھر سے امید دی، میں بہت زیادہ خوش ہوں اور بہت بڑی خوشخبری ہماری زندگی میں آئی ہے۔ اس نے کہا کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اپنا گھر بسا لے اور اپنی زندگی شروع کرے، اور ہم لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں اور جائیداد ہم سب کی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو
اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔